اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونستعین ونصلی علی محمد وعلی الطاہرین بہم نتولا ومن اعداء نتبرأ الی اللہ اما بعد فقد قال امیر المؤمنین علیہ السلام من وجد فینا فقد کفر۔ ناظرین، آج ہم آپ کے سامنے ایک نئے سوشل ورک کے ساتھ ایک نئے پروگرام آپ کے سامنے لے کر آئے ہیں، جس میں ہمارا موضوع ہے نہج البلاغہ اور ہم۔ لہٰذا ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے، ہماری کمیٹی نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم لوگ تھوڑا تھوڑا چند جملے اس امیر کائنات کی اس کتاب کے بارے میں بیان کریں گے۔ وہ امیر کائنات جو اس دنیا سے گیا تو یہ نعرہ اور یہ صدا دیتا گیا کہ فزت برب الکعبہ، میں اس دنیا سے جا رہا ہوں تو کامیاب جا رہا ہوں۔ کیا علی اگر نہ نعرہ بلند کرتے تو کیا وہ کامیاب نہ تھے؟ نہیں، بلکہ علی کامیاب تھے، مگر علی کو یہ بتانا تھا کہ دیکھو، اگر رسول کے ساتھ ساتھ میں تھا، اگر جنگ کی ہم نے، مگر رسول کے بعد بھی میں خاموش رہا، تو اس وجہ سے نہیں، بلکہ دنیا و آخرت کو زیر نظر رکھتے ہوئے۔ لہٰذا اسی علی کے اسی فرمان کو جو شیخ مفید کے شاگرد سید رضی اور سید مرتضیٰ نے یکجا اور یک جگہ کیا ہے، اسی امیر المؤمنین علیہ السلام کے خطبات، جسے نہج البلاغہ کی تصور اور تشریح اور یکجا کر کے بیان کیا ہے، جس میں پہلا خطبہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی لا یبلغہ مدحتہ القائلون۔ تمام حمد ہے اس اللہ کے لیے جس کی مدح تک بولنے والوں کی رسائی نہیں ہے۔ یعنی مولا کائنات بتانا کیا چاہتے ہیں؟ امیر کائنات یہ بتانا چاہتے ہیں، پہلے ہی جملہ ہے الحمدللہ الذی، تمام حمد اس اللہ کے لیے کہ لا یبلغہ مدحتہ القائلون، کہ جس کی اگر کوئی مدح کرے تو اس کی مدح تک پہنچ ہی نہیں سکتا۔ یعنی اگر اللہ کی مدح کوئی کرنا چاہے، اللہ کی حمد و ثنا کوئی کرنا چاہے، تو اس حمد و ثنا تک کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ اللہ اس سے بڑا ہے کہ کوئی اس کو اکبر کہے، اللہ اس سے بڑا ہے کہ کوئی اس کو اعلیٰ کہے۔ دوسرا جملہ کیا ہے؟ وَلَا يُحْصِي نِعْمَاهُ الْعَادُونَ، جس کی نعمتوں کو گننے والے کن نہیں ہیں، گن نہیں سکتے، یعنی جس کی نعمتوں کو کوئی گن ہی نہیں سکتا۔ تیسرا جملہ کیا ہے؟ وَلَا يُعَدِّ حَقَّهُ الْمُجْتَهِدُونَ، نہ کوشش کرنے والے اس کا حق ادا کر سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ الَّذِي يُدْرِكُهُ بُعْدُ الْهُمَمِ، نہ بلند پرواز ہمتیں اسے پا سکتی ہیں۔ یعنی اللہ کی حمد و ستائش اور اللہ کی تعریف میں مولا کائنات نے صرف 4 جملے میں ایسی بات کہی ہے کہ جس کا فہم و ادراک اور جس کے آگے ہم بڑھ ہی نہیں سکتے۔ پہلے جملے میں کہا کہ حمد اس کی کوئی کر ہی نہیں سکتا، دوسرے جملے میں کہتے ہیں کہ اگر کوشش کرنے والے اس تک پہنچ سکتے ہیں، مگر یہ بھی ممکن نہیں ہے کہ کوئی اس تک پہنچ ہی نہیں سکتا۔ لہٰذا میں نے آپ کے سامنے اتنے معروضات عرض کیے ہیں، لہٰذا ہماری کوشش رہے گی، اور اللہ نے توفیق دی ہے، لہٰذا ہم اور آپ تمامی ناظرین اور تمامی سامعین میں یہ گزارش کروں گا، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ اس ماہ سیام کے بعد ماہ شوال میں ہم مولا متقیان کے خطبوں کو زیر نظر رکھتے ہوئے اللہ کی حمد و ستائش کریں، کیونکہ اس لاک ڈاؤن اور اس پرآشوب ماحول میں
ہم لوگ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے عالمی وبا ہمارے اور آپ کے درکنار ہو سکتی ہے۔ لہٰذا آخر میں یہ دعا کروں گا، پالنے والے جتنے بھی مومنین ہیں، مومنات ہیں، ان کو اس وبائی ماحول سے دور اور ہمکنار رکھے۔ پالنے والے جتنے بھی مرحوم ہو چکے ہیں دنیا سے، دنیا سے جا چکے ہیں، ان کی گناہوں کی مغفرت فرمائے، اور آخری میں ظہور امام زمانہ عجل اللہ تعالی شریف کے ظہور تعظیم عنایت فرمائے، اور ہمیں اور